علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر۔ یہ بہار الانوار میں ہے، یہ روایت ہے بہار الانوار۔ دیکھیں نا، بہار الانوار، بہار الانوار کا مطلب ہوتا ہے نوروں کا سمندر۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ الجامعۃ لدرر اخبار الائمۃ الاطہار، ائمہ اطہار کے جو ہے نا وہ روایات کے موتیوں کا مجموعہ۔ کتاب کا نام یہ ہے، کتاب کا نام یہ ہے۔ اس کی جلد نمبر 27 ہے۔ اکثر اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں، وہاں سے یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہی اس کو آپ میری طرف سے ہدیہ سمجھ لیں۔ قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایو عر الایمان اوثق فقالوا، لوگوں سے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے امام جعفر صادق کے اصحاب۔ میں نے اس دن جمعہ کے بعد بیان کیا تھا اس کو۔ یہ حاضرین مجلس سے امام جعفر صادق نے پوچھا ایو عر الایمان اوثق، آیت الکرسی میں ہے نا فمن استمسک بالعروۃ الوثقی، عروہ واحد ہے، عرا اس کی جمع ہے۔ ایمان کی رسیوں میں سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ امام اپنے اصحاب کا ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ ایمان کی رسیوں میں سب سے مضبوط رسی کون سی رسی ہے؟ فقالو، انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ مولا ہماری کیا مجال ہے آپ کے سوالات کا جواب دیں، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فقال قولو، یہ بڑی دلچسپ روایت ہے۔ فرمایا یا کچھ تو بولو، اپنے خیال میں کچھ تو بولو۔ اچھا جی، فقالو الصلاۃ، یا ابن رسول اللہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں سن رکھا تھا لوگوں سے، الصلاۃ عمود الدین، ٹھیک ہے جی، دین کا ستون ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بغیر کسی شرعی مجبوری کے جان بوجھ کے نماز ترک کر دے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پکا مسلمان ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، البتہ وہ خدا کے منکر کے معنی میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، فقط کفر، انہوں نے کہا کہ نماز ہے، فرمایا ان للصلاۃ فضلا، غور سے سنیے، فرمایا نماز کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نماز کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ولکن لیس بالصلاۃ، لیکن نماز ایمان کی رسیوں میں سب سے مضبوط رسی نماز نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، سوچو۔ اچھا جی، قالوا الزکات، مولا پھر زکات ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ ان لہا فضلا، زکات کی فضیلت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، ولیس بالزکات، لیکن ایمان کی رسیوں میں سب سے مضبوط رسی وہ زکات نہیں ہے۔ اچھا جی، فقالوا صوم، روزہ، اس حدیث کو آگے پہنچائیں۔ یہ ہماری دینی مدارس میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب جو ہے نا وہ اللمۃ الدمشقیہ ہے۔ اس کی شرح، اس کا متن شہید اول نے لکھا ہے، شرح شہید ثانی نے۔ انہوں نے روزے کے باب میں لکھا ہے جو آدمی رمضان المبارک میں ایک روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہ رکھے، حاکم شرع اس کو سزا دے گا، تازیانے کوڑے 5، 7، 20، 25 اس کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ 2 نہ رکھے پھر بھی جو ہے نا اس کو اپنی ثوابدید کے مطابق چند تازیانے کوڑے لگائے گا۔ 3 روزے اگر چھوڑ دیں اس کی سزا قتل ہے۔ بعض نے کہا نہیں، تیسری دفعہ بھی اس کو تنبیہ کریں گے چند کوڑوں کے ذریعے، 4تھی دفعہ بھی اگر کھائے۔ ایک سید نے مکہ میں میرے سامنے اعتراف کیا تھا، میں کئی دفعہ مجلس میں بیان کر چکا ہوں، اس کا نام نہیں لیتا اس لیے غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ 70 سال کا بوڑھا سید مکہ میں، اس نے میرے سامنے اعتراف کیا، آغا جی میں نے ساری زندگی نہ کوئی روزہ رکھا ہے نہ نماز پڑھی۔ 4تھے دن بندہ جو ہے نا اس کی سزا وہ قتل ہوتی ہے۔ الصوم جنت من النار، رسول خدا کی حدیث ہے، آتش جہنم کے مقابلے میں ڈھال اور سپر ہے۔ ہاں، روزہ کے بارے میں فرمایا کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان رمضان فضلا، رمضان کے مہینوں کی فضیلت اپنی جگہ، ولیس برمضان، لیکن ایمان کا سب سے مضبوط جو رسی ہے وہ رمضان میں، نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، بعد نے کہا کہ حج اور عمرہ ہے مولا، حج اور عمرہ، فرمایا حج اور عمرہ کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ ہاں،
حج کو حج اکبر کہتے ہیں جو 18 اعمال پر مشتمل ہے، قربانی بھی ہے، شیطان کو کنکریاں بھی مارنا ہے۔ عمرہ مفردہ جو پورا سال کیا جاتا ہے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں فرمایا ان للحج والعمرۃ فضلا، ان کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایمان کی مضبوط رسی نہ حج ہے نہ عمرہ ہے۔ اچھا جی، بعد نے کہا راہ خدا میں جہاد، مر جاتا ہے بھائی، بندہ مر جاتا ہے۔ جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی نا، تو کہتے ہیں کہ ایک انڈین طالب علم تھا قم میں، اس نے کہا یار محاذ پہ جانے کو جی تو چاہتا ہے لیکن مر گئے تو کیا بنے گا۔ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا پہلا خون جب زمین پر گرتا ہے نا، اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ جہاد فرمایا نہیں، جہاد جس کے نتیجے میں بندہ مر جاتا ہے، بیوی پتہ نہیں بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایمان کا سب سے مضبوط جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، مولا بس ہمارا علم اتنا ہی تھا، آپ بتائیں تسی دسو ایمان کی سب سے مضبوط بسی کون سی ہے؟ فرمایا قالا، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ امام جعفر صادق اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد چند غیر معصوم راویوں کے واسطے سے رسول خدا کا قول نقل نہیں کرتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول خدا نے فرمایا، کیونکہ امام جعفر صادق وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو امام محمد باقر سے سنا ہو، وہ امام زین العابدین سے، وہ امام حسین سے، وہ امیر المومنین سے، وہ رسول خدا سے، وہ جبرائیل سے، اور جبرائیل اللہ سے۔ اس لیے فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ ان اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کے سب سے مضبوط رسی، شیخ محسن علی النجفی یہ بہت دہراتے تھے، سب سے مضبوط رسی یہ آپ ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یا کوئی چچا بھتیجا ہو، ماموں بھانجا ہو، لیکن بظاہر کوئی پتہ نہیں سندھ کا ہے، کوئی بلتستان کا ہے، کوئی سرگودا کا ہے، کوئی لاہور کا ہے۔ یہ کس چیز نے یہاں جمع کیا ہے؟ اور یہ آپ ایک دوسرے سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر ہے۔ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، اور ایک امام ہے۔ اس امامت کی خاتون جنت کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے امامت کو افتراق سے بچنے کا اور انتشار سے، اختلاف سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ امامت گویا ایک دھاگا ہے، اس کے اندر مکتب اہل بیت کے جو پیروکار ہیں نا، وہ تسبیح کے دانوں کی طرح اس میں پروئے گئے ہیں۔ اگر انتشار ہے تو پھر دال میں کوئی یہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا، وہ دال کو، اور باللہ اچھا، اور آخر میں کیا ہے؟ آپ کہیں تشیع کی روح روان، وَتَوَالِي وَلِيِّ اللَّهِ وَتَعَادِي عَدُوِّ اللَّهِ، سادہ زبان میں کہتے ہیں تولا اور تبرہ۔ تولا تبرہ، ٹھیک ہے جی، تولا اور تبرہ، ٹھیک ہے، نہ کسی کو ماں کی گالی ہے، نہ کسی کی بہن کو گالی ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی کی شکل و صورت پر تنقید ہے۔ خدا، رسول اور ائمہ کے دشمنوں سے لا تعلقی کا نام ہے تبرہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی جو ہے نا اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، یا کہیں بہت بڑی بات ہے، یا کہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور ولی خدا سے محبت اور اس کے دشمنوں سے دشمنی، بس۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر